خدیجہ سے نکاح کا پیغام ملا۔ حضور علیہ السلام و تسلیم بڑے امانت دار تھے، بڑے صادق تھے، بڑے امین تھے۔ ان باتوں سے کچھ مسائل اور کچھ حالات کے اعتبار سے ہمارے سامنے بات آئے گی۔ میں جہاں بات کو ختم کر پھر دوسری بار شروع کرتا ہوں، پھر وہ بات کے ختم ہونے پر انشاءاللہ پہلے ہی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور علیہ السلام والتسلیم بڑے بہترین تاجر بھی تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور اس وقت مکے کی سرزمین کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوہ تھی، بڑی مالدار گھرانے کی تھی حضرت خدیجہ۔ حضور علیہ السلام و تسلیم بطور مستعار مال لے کر تجارت کیا کرتے تھے، تاجر تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام و تسلیم کے اس عدل و انصاف کو دیکھ کر حضرت خدیجہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا، اور نبی نے سب سے پہلا نبی کا جو نکاح ہوا وہ حضرت خدیجہ سے ہوا۔ عمر کیا تھی؟ 40 سال حضرت خدیجہ کے عمر، ادھر نبی کے عمر 25 سال، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم سب سے پہلا نکاح جو کیا وہ بیوہ عورت سے کیا۔ نبی اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑی عمر والی خاتون سے بھی نکاح کر بتایا، اور سب سے چھوٹی عمر والی خاتون سے بھی نکاح کر بتایا۔ حضرت خدیجہ کی عمر بڑی تھی، نبی کی عمر چھوٹی تھی، اور حضرت خدیجہ اور نبی کے اندر اتنی محبت رہا کرتی تھی، اتنی محبت رہا کرتی تھی، بلکہ واقعات میں آتا ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام و تسلیم کے پاس شروع میں وحی کا انداز کیسے تھا؟ کسی نے پوچھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری علیہ رحمہ بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث کو رکھا اور بات کو رکھا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، حضور کے پاس وحی کیسے آتی تھی اور وحی کیا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلا باب رکھا۔ حضور علیہ السلام والتسلیم کو تنہائی کی عبادت بہت زیادہ پسند آیا کرتی تھی، اور حضور ابتدا میں تنہا رہنا پسند کرتے تھے، اور اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے تھے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام والتسلیم توشہ لے کر غار حرا میں جا کر ایک اونچی جگہ پر جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور غار حرا جو شکل تھی اس زمانے میں جو تھی، آج بھی وہی شکل مکے کے مدینے کے پہاڑوں کے اندر بھی آج بھی وہی شکل، جو حجاج حج اور عمرے کا سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں کے حالات کیا ہے، کیونکہ بڑے مقدس پہاڑ۔ درمیان میں بات یاد آ رہی ہے، عرض کر رہا ہوں، اسلام کے نام پر سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت حضرت سمیہ، سب سے پہلی شہیدہ۔